بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی رات یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پاکستان کی تاریخ میں، آئینی، قانونی، پارلیمانی تاریخ میں۔ حکومت کو جس طرح کی عبرتناک شکست ہوئی ہے، جس طرح حکومت کی بربادی ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اتنی تباہی ہوئی ہے، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آج رات تک ہر صورت انہوں نے آئینی ترامیم پاس کروانی تھیں، اس لیے آپ دیکھیے اتوار کے دن سارا دن، ساری رات تک انہوں نے لوگوں کو روکے رکھا۔ رات گئے تک پھر کیا ہوا؟ اب بریکنگ نیوز جو آئی کہ جناب سناٹے چھا گئے ہیں، اب صف ماتم بچ چکی ہے، اب سوگ کا عالم ہے، اور تمام حکومتی شخصیات کو کہہ دیا گیا جاؤ جناب، جان چھوڑو، اور پارلیمنٹ خالی ہو گئی۔ سینیٹرز کو کہہ دیا گیا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ قومی اسمبلی کے بارے میں کہہ دیا گیا اب کل کوئی 12 بجے کے قریب اجلاس ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس بھی مؤخر ہو گیا۔ ہونا یہ تھا، پہلے کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، پھر اس میں منظوری ہونی تھی آئینی ترامیم کی، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، وہاں سے منظوری ہونی تھی، پھر اس کے بعد سینٹ سے منظوری ہونی تھی، پھر فوری طور پر صدر نے اس کو نوٹیفائی کر دینا تھا، اور پھر گزٹ میں شائع ہو جانا تھا، یہ قانون بن جانا تھا۔ یہ سارا پلان تھا۔ لیکن وہ لمحہ کیا تھا؟ وہ ایک نقطہ کیا تھا جہاں سے حکومت کو پسپائی ملی؟ انہوں نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھیں، لوگوں کو اٹھا لیا، پیسہ، ہر چیز چلائی، ساری طاقت ان کے پاس تھی، اور سارے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن سے لے کر دیگر۔ ان کو چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سپورٹ بھی تھی، ہر طرح سے انہوں چیزیں مینج کر لی ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح مسودہ ہی نہیں آ سکا، اعظم نذیر تارڑ نے رات گئے بتایا، آپ یقین جانیے رات گئے وزیر قانون کہہ رہا ہے، کتنے شرم کی بات ہے کہ رات گئے وزیر قانون کہہ رہا ہے کہ مجھے مسودہ مل گیا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی کے پاس مسودہ نہیں تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ جی اوہو کابینہ میں پیش ہوگا تو پتہ لگے گا نا مسودہ، میں نے تو دیکھا نہیں۔ تو پھر آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، کتنی بڑی بدنیتی ہے، صرف اس لیے کہ جناب عدلیہ کنٹرول کرنا ہے، پتہ نہیں انسانی حقوق کی پامالی کرنی تھی کہ جسی کو لاپتہ کریں، اٹھائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیا تھا اس میں؟ اور آخر جناب ان کو اب آج رات کا ٹارگٹ تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج انہوں نے ہر صورت کرنا تھا، اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ان کو صبح کا ڈر تھا کہ صبح سپریم کورٹ سے سرپرائز آ سکتا ہے۔ جس طرح عین وقت پر وضاحت آ گئی سپریم کورٹ کی، جو الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا، اڑا کے رکھ دیا کہ جناب ہمارا فیصلہ ہی واضح تھا، یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ہیں، جو ان کے ممبر بیان فی جمع کرا چکے وہ ان کے ہیں۔ اب صبح تفصیلی فیصلہ بھی آ سکتا ہے، وضاحت آ چکی، تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، اس میں تو پھر اب ان کو باندھ کے مارا جائے گا۔ تو لہٰذا اب ان کی کوشش تھی کہ رات گئے یہ واردات ڈال دیں صبح سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے سے پہلے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبح کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کی رات تو بڑی قاتل رات ثابت ہوئی حکومت کے لیے۔ آج ان کو ہر طرح سے پسپائی ہوئی ہے، نہ کابینہ کا اجلاس ہو سکا، نہ قومی اسمبلی کا، نہ سینٹ کا، بلکہ ان کے لوگ غائب ہو گئے جن کو انہوں نے رکھنا تھا۔ ایک صاحب کو ایک وزیر صاحب ڈھونڈ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ایم این اے سے پوچھ رہے تھے، میرا خیال ہے شاہد خٹک سے، کہ جی وہ بندہ کدھر ہے، یعنی ہم نے تو اس کو توڑا ہوا تھا، قابو کیا تھا، مل نہیں رہا، کدھر چلا گیا؟ ان کے بندے غائب ہو گئے۔ سینیٹرز کو کہا گیا آپ چلے جائیں، اب دیکھی جائے گی۔ تقریباً ہفتہ ہو گیا انہوں نے سارے سینیٹرز، قومی اسمبلی کے بندوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسلام آباد سے نہیں نکلنا، یہاں پر اویلیبل رہیں۔ اور آج جناب غفور حیدری صاحب آ رہے ہیں، حمزہ شہباز آ رہے ہیں، حتیٰ کہ نواز شریف صاحب بھی پہنچے کہ جناب آج تو گیم کاٹ دینی ہے، لیکن گیم ان کی الٹی پڑ گئی۔ تو لمحہ وہ تھا کہ جب یہ ساری چیز سامنے آئی کہ جی مسودہ ہی نہیں ہے ابھی تک، اور اندھیرے میں بس ان کو کہا گیا کہ بس آپ نے کرنا ہے، نوکر ہو نوکر رہو، غلام ہو غلامی کرو، بس جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، خبردار آئیں بائیں شائیں کی۔ تو اس کے بعد یہ تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا جو ہو گیا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ جناب کہا جا رہا ہے کہ بھیڑ بکریاں یہ لے چھترے ہیں یہ، اور ان کی کوئی اوقات، ان کو چھانٹے مارے گئے تھے کہ کرو، اور یہ بیچارے اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے اب ان کے ساتھ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا 1.5 منٹ کا صرف اجلاس ہو سکا قومی اسمبلی کا، اور کہا گیا کہ اب آگے کل کا ہوگا۔ تو آج کی رات بڑی قاتل رات ثابت ہوئی ہے، یہ سو نہیں سکیں گے، بڑی ان کی بربادی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان بار کونسل کے ممبرز کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ ہی نہ ہو اور آپ کیا کیا ترمیم کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر اب خواجہ آصف نے بھی ہار مان لی، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں جی مولانا نے ہمیں سپورٹ ہی نہیں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی اتنا کچھ اس میں تھا برا، ایک تو بتایا نہیں جا رہا تھا، دوسرا جو تھا وہ ایسے چھپایا جا رہا تھا کہ مولانا کیا مانتے۔ اس کے ساتھ جناب 4 دفعہ اجلاس ملتوی ہوا، اور اس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی مسودہ کسی کو دکھایا ہی نہیں گیا تو کیا بنے گا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں پاکستان بار کونسل کا آنا، وکلاء تحریک کا آغاز ہونا، کہہ دیا گیا ہے کہ وکلاء تیاری پکڑے، یہ کوئی بھی گھنونی حرکت کر سکتے ہیں۔
تو لہٰذا وکلا اب میدان میں آئیں گے اور ان کی آواز بھی آ رہی ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں عرض کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی منصور علی شاہی چیف جسٹس ہوں گے، اور 90% وکلا اور بارز اس پر متفق ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 12:30 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے، اور عمران خان کا بیان ہے کہ اب یہ جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے، اب وہ مجھے صرف قتل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جو بندہ اس حد تک سوچ چکا ہے، آپ دیکھیے اس کو کس طرح سے آپ توڑیں گے۔ ایک اور چیز جناب کہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ قاضی فائسہ کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی بات نہیں چلے گی، کیونکہ ان کے وکیل جو قاضی صاحب کے ماضی میں وکیل رہے، جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جن میں منیر ملک تھے، فیصل صدیقی ایڈوکیٹ تھے، ان کا کہیں بیان نہیں چلے گا اور کوئی اس طرح کی بات اس پر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ جناب اب 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ جی آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اور وہ نہیں ہو سکی۔ حکومتی وزراء اتنے بکھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے ان کو آج رات کی 12 بجے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی تو گاڑیوں سے جھنڈے اتار دیے جائیں گے اور قلمدان واپس لے لیے جائیں گے۔ تمام اراکین سٹینڈ بائی بیٹھے ہیں، لیکن جس قانون کی منظوری لینے ہیں اس سے سب لا علم تھے، یہ خبر آئی ہے۔ اچھا، کوئی ٹی وی چینل جناب قاضی فائسہ کے خلاف کوئی خبر نہ چلائے، کچھ نہ کرے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا آئین میں ترمیم کے لیے میاں نواز شریف، آصف زرداری، بما اہل و عیال سب غلام حاضر ہیں، مولانا ان غلاموں میں اپنا نام نہ لکھوانا، 2 قدم پر آزادی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں، یہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے کہا ہے۔ اور صبح کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی اب سرپرائز آنے والا ہے، وہ تفصیلی فیصلے کی صورت میں لگتا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب صافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب سے نون لیگ کے اپنے بندوں نے کہا ہو کہ جناب مسودہ ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ مسودے کی شرط رکھ دیں، شاید آپ کی وجہ سے ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اتنے یہ لوگ بے بس ہیں، اب کیا انسان اس پر کرے۔ اچھا، اور مولانا صاحب نے اسحاق ڈار اعظم نذیر تارڑ سے کہا کہ اہم قانون سازی ہے، ترامیم 2 دن کے لیے مؤخر کریں اور ہمیں حتمی مسودہ دیں، جس پر جواب ملا کہ ترامیم مؤخر بھی نہیں کر سکتے اور حتمی مسودہ بھی نہیں دے سکتے، جس پر ناراض ہو کر مولانا نے نواز شریف کو اپنے گھر آنے سے ہی منع کر دیا کہ جب یہ حرکت کر سکتے چھوڑ دیں۔ پھر ایک میں مولانا نکلے اور انہوں نے کہا جی میں کمیٹی میں جاتا ہوں، وہاں بھی نہیں ہو سکا۔ اچھا، قاضی فائسہ کا صدارتی ریفرنس کے دوران دفاع کرنے والے سینئر وکلا منیر ملک اور فیصل صدیقی نے مجوزہ آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ کو عزت کے ساتھ 25 اکتوبر کو گھر چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ اپنے لوگ قاضی صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، اب اندازہ لگائیے۔ اچھا، اور جناب اور مسودہ نہیں آ رہا تھا، یہ سب سے بڑی ان کی ناکامی رہی، وہاں سے ساری کھیل کھل گیا اور ان کی رسوائی وہاں سے شروع ہوئی کہ یار یہ کیا حال ہو گیا، تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ جناب اب میڈیا پر آئینی ترامیم کا جو ڈرافٹ ڈسکس ہو رہا ہے، مولانا کو تو اس حد تک اتنا مسئلہ نہیں تھا، اصل میں کوئی ایسی شق بھی تھی، مخصوص ٹرائل کی اپیل ختم کرنے سے متعلق بھی تھی، ایسی چیزیں تھیں جو سامنے نہیں لائی جا رہی تھیں۔ اور حکومت نے ایسا کھیل شروع کیا جس میں مات صرف حکومت کی ہے، اپنی مرضی کا ریفری لگا کر بھی ناکامی حکومت کی ہوگی، عمران خان یا پی ٹی آئی ہر طرف سے کامیاب ہوگی، شکست صرف حکومت کی ہے، عمران بٹی صافی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جناب آپ دیکھیے کہ صورتحال رہی، رات گئے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور جس طرح یہاں ان کو شکست ہوئی ہے، صبح بھی آپ دیکھیے گا ہفتے کا پہلا دن ہی ان کے لیے اور مزید شکست لے کر آئے گا۔ اور آگے ہو سکا تو ہم ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ وہ 2 طاقتیں کیا ہیں، اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتے تو وہ 2 طاقتیں جنہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دینا تھا، اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو وہ کیا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کریں۔ اللہ حافظ۔